آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ آج شام کے ٹھیک 5 بجے کے بعد جو ہے وہ دونوں ملکوں کے ڈی جی ایم اوز کی بات چیت ہوئی ہے۔ اس بات چیت میں کیا کچھ نکل کر آیا ہے وہ بھی آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ جانکاری دینا چاہیں گے کہ دونوں ملکوں کے جو ڈی جی ایم اوز ہیں، چاہے وہ جنرل راجیو جی ہیں یا پاکستان ملک کے کاشف عبداللہ ہیں، ان کی بات چیت جو ہوئی ہے اس پہ بتایا گیا ہے کہ سرحدوں پہ امن کو برقرار رکھا جائے گا، دونوں سائڈ سے امن کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ یعنی کہ جو سیز فائر ڈکلیئر کیا ہے اس کے اوپر مکمل طور پہ بتایا گیا ہے کہ اب سرحدوں کے اوپر جو ہے، یعنی کہ جو بارڈر کے علاقے ہیں یا انٹرنیشنل بارڈرز ہیں یا لائن آف کنٹرول ہے، وہاں پہ امن کو برقرار رکھا جائے گا، اور سیز فائر کا جو سیز فائر ڈکلیئر ہوا ہے اس پہ جو اتفاق کیا گیا ہے اس کو برقرار رکھا جائے گا۔ دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی جی نے جو ہے وہ ابھی خطاب کیا ہے، اور اس میں کیا کچھ کہا ہے وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے پرائم منسٹر نریندر مودی نے کہا ہے کہ ٹیرر اور ٹریڈ ایک ساتھ نہیں چل سکتا ہے۔ ٹیرر یعنی کہ آتنکواد، ٹریڈ یعنی کہ تجارت۔ ٹیرر اور ٹریڈ یعنی کہ آتنکواد اور تجارت ایک ساتھ نہیں چل سکتا ہے۔ آتنکواد اگر بند ہوگا تو تجارت چلے گی، یعنی کہ کام کاج چلے گا۔ ٹیرر اور ٹریڈ ایک ساتھ نہیں چل سکتا ہے۔ پانی اور خون بھی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتا ہے۔ ایک طرف سے ہندوستان پانی دے رہا ہے، آپ کو معلوم ہے، اور دوسری طرف سے اگر وہ آتنکواد کے ذریعے سے خون خرابہ کریں گے تو یہ صاف ظاہر سی بات ہے کہ پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہہ سکتا ہے۔ دوسرا ملک ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے کہا کہ ملک ہندوستان کسی بھی طریقے سے ٹالریٹ نہیں کرے گا کوئی بھی نیوکلیر بلیک میلنگ۔ اگر پاکستان کی جانب سے کوئی بھی اس طریقے کی جو سوچ ہے اس چیز کو کبھی بھی ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا۔ تیسرا، پرائم منسٹر نریندر مودی نے کہا ہے کہ پاکستان کو سب سے پہلے ڈسمینٹل کرنا ہے ٹیرر انفراسٹرکچر، یعنی کہ جو پاکستان کے اندر آتنکواد کا گڑھ ہے یا آتنکواد کی جو فیکٹریز ہیں انہیں جو ہے وہ پہلے تباہ کرنا ہے پاکستان نے، اس کے بعد ہی پاکستان کے اندر امن آ سکتا ہے، اور اس کے بعد ہی جو ہے وہ امن نظر بھی دکھائی دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد دیش کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے مکمل طور کے اوپر آرمڈ فورسز کو مکمل جو ہے وہ اختیارات دیے ہوئے ہیں، اور وہ ان اختیارات کا پورا استعمال بھی کر سکتی ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں جو بات چیت ہے وہ صرف آتنکواد پہ ہوگی، یعنی کہ آتنکواد کے صفائی پہ ہوگی، اور پاکستان کا جو آکیپائڈ کشمیر ہے، POJK جسے ہم کہتے ہیں، اس کی واپسی پہ ہوگی۔ یہ صاف کلیئر سٹینڈ ہے ملک ہندوستان کا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کشمیر ایشو ہے اس کو لے کر انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر جو بات چیت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا وہ جو بات چیت کرنا چاہتے ہیں، یا ان کی جو سوچ میں ہے، یا جس طریقے کی وہ بات رکھنا چاہتے ہیں، شاید وہ بہت دور ہے، اور شاید اس طریقے کی چیز کے اوپر کبھی بھی جو ہے وہ عملی جامہ نہیں پہنایا جائے گا۔ یعنی کہ صاف پاکستان کو کلیئر الفاظوں میں یہ کہا ہے کہ آپ خوابوں اور خیالوں میں بھی اس چیز کو نہ ہی سوچیں تو بہتر ہے، اور یہ آپ کی ایک صرف سوچ ہو سکتی ہے اور ایک خواب ہو سکتا ہے جو کبھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ کشمیر مدعے کے اوپر کوئی بات چیت صاف الفاظوں میں کہا گیا کہ نہیں ہوگی۔ اور ویسے ہی آج دونوں ملکوں کے ڈی جی ایم اوز کی بات ہوئی ہے، اور ان باتوں کے بیچ میں سب سے پہلے جو ہے وہ سرحدوں پہ جو امن ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب جو سیز فائر ڈکلیئر ہوا ہے اس میں ایک بھی گولی نہیں چلنی چاہیے، امن برقرار رہنا چاہیے، سیولینز جو ہیں ان کو کسی بھی طریقے کی مشکلات نہیں آنی چاہیے۔ اور دیش کے وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ مکمل طور کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ لگاتار ایک لمبے عرصے سے ہر انسان اس تکلیف میں تھا کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ امن دیکھنے کو ملے، کیونکہ لوگوں کے اندر ایک پینک سچویشن تھی، ڈر تھا، یہ لوگوں کے اندر ایک تکلیف تھی کہ شاید اگر یہ جو اس سمے کے حالات ہیں اگر ان میں کشیدگی مزید ہوئی اور کشیدگی میں اضافہ ہوا، مابین جھڑپیں ہوئی، تو شاید حالات بارڈر کے اوپر یا لائن آف کنٹرول پہ کچھ اور ہی نظر آئیں گے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ عام شہری کافی پینک تھے۔ لیکن جب سیز فائر ڈکلیئر ہوئی تو سیز فائر کے ڈکلیئر ہوتے ہی جو ہے وہ عام شہریوں میں ایک راحت ملی، لوگوں کے چہروں پہ ایک مسکان ملی۔ اور یہ 10 مئی کو جو ہے وہ پاکستان کے ڈی جی ایم او نے خود ہندوستان کے ڈی جی ایم او کو کانٹیکٹ کیا اور کوشش کی بات کرنے کے لیے،
تب تک جو ہے وہ پاکستان کے اندر کافی تباہی ہو چکی تھی. یہ بھی دیش کے وزیر اعظم نے کہا. بالآخر آج صبح سے ہی لوگ انتظار کر رہے تھے آج کی اس جو تاریخ ہے یعنی کہ 12 مئی کا دوپہر کے 12:30 بجے کا کہ کچھ بڑا اعلان ہوگا. پھر آپ کو معلوم ہے وہ میٹنگ کو کچھ سمے کے لیے ملتوی کر دیا گیا, اسے ریسکیڈیول کیا, اور وہ میٹنگ جو ہے وہ پھر سے ایک باری شام کے 5 بجے کے آس پاس شروع ہوئی. کچھ چینلز کی مانیں تو 90 منٹ کی میٹنگ تھی, کچھ چینلز کی مانیں تو اس سے کم کی میٹنگ تھی. ابھی ہمارے پاس پوری جانکاری نہیں ہے کہ کتنے منٹس کی میٹنگ رہی ہے, لیکن دونوں جو ڈی جی ایم اوز ان کی بات ہوئی, جس میں کہ ایک طرف ہندوستان ملک کے ڈی جی ایم او تھے اور ایک طرف پاکستان کے کاشف عبداللہ بتایا جا رہا ہے وہ تھے, اور ان دونوں کا ہوا, اور اس میں یہی بات ہوئی کہ سرحدوں پہ جو امن ہے اسے برقرار رکھا جائے گا. یعنی کہ جس طریقے سے G7 کنٹریز نے بھی کہا, یا ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا, یا سعودی نے انٹروین کیا کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے, آن ٹیبل ٹاک ہونا چاہیے, اور ایک پیسفل آؤٹ کم آنا چاہیے. کیونکہ جب بھی اگر دو ملکوں کے بیچ میں بات ہو یا دو انسانوں کے بیچ میں آپ دیکھ لیں بات ہو, تو ان دو باتوں کا جو نتائج ہے وہ ایک امن میں آنا چاہیے, ایک پیسفل آؤٹ کم آنا چاہیے. جیسے سعودی نے کہا, G7 کنٹریز نے کہا, ڈونلڈ ٹرمپ نے اس میں جو ہے وہ مداخلت کی. بالآخر ان دونوں ملکوں کو بٹھا کر بات کروائی, اور جب بات ہوئی تو اس میں یہی کہا کہ سرحدوں کے اوپر امن کو برقرار رکھا جائے. لیکن دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی نے آج جو ہے وہ بڑے کلیئر الفاظوں میں جو ہے وہ پاکستان کو بتا دیا کہ ٹیرر اور ٹریڈ ایک ساتھ نہیں چل سکتا ہے. ایک طرف سے آپ آتنکواد کرو گے, ایک طرف سے آپ خون خرابہ کرو گے, معصوم سیولینس لوگوں کی جان لو گے, چاہے وہ پہلگام کا دہشت گردانہ حملہ ہو یا پونچھ کے اندر سیولینس کو نشانہ بنایا گیا ہو. ایک طرف آپ جو وہ سیولینس کا قتل کرو گے, ان کا خون بہاؤ گے, اور دوسری طرف آپ کہو گے کہ ہم آپ کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہیں گے. یہ قطعی طور پہ نہیں ہو سکتا ہے. پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہہ سکتا ہے. ایک طرف سے آپ پانی بھی لے رہے ہیں اور دوسری طرف سے آپ جو ہے وہ خون بھی بہا رہے ہیں. آپ جو ہے وہ آتنکواد کے ذریعے سے معصوم لوگوں کو اپنا نشانہ بنا رہے ہیں. یہ ایک ساتھ نہیں چل سکتا ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں کوئی بات ہوئی ہو یا کوئی بات اگر ہوگی تو وہ آتنکواد کے صفایا پہ ہوگی, یعنی کہ ٹیررزم پہ. اس کے بعد پاکستان آکیپائڈ جو کشمیر ہے اس کی واپسی پہ ہوگی, یعنی کہ پاکستان آکیپائڈ کشمیر کو واپس لیا جائے گا, جو اس سمے پاکستان کے پاس ہے. ملک ہندوستان اسے واپس لینے پہ بات کرے گا, اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہوگی. یہ ہندوستان کا سٹینڈ کلیئر ہے, اور ہندوستان نے سمپل کہا ہے کہ ٹیرر, ٹریڈ اینڈ ٹاک کی ناٹ بی ڈن ٹوگیدر. ایک طرف آپ ٹیرر کی بات کرتے ہو, ایک طرف آپ ٹریڈ کی بات کرتے ہو, اور ایک طرف آپ ٹاک کی بات کرتے ہو. یہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. اور ویسے ہی اس گفتگو کے اندر کافی ساری چیزیں ہوئیں. انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کوشش کی کہ آپ جو ہیں وہ لگاتار اس طریقے کی ایکٹیویٹیز کریں جس سے جو ہے وہ سیولینس کو نقصان پہنچے یا معصوم لوگوں کو نقصان پہنچے. وہ قطعی طور پہ برداشت نہیں کیا جائے گا, اسے کبھی ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا, بلکہ اس کا زبردست منہ توڑ جواب بھی دیا جائے گا. تو یہ دیش کے ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں, وزیر اعظم ہیں نریندر مودی جی, ان کی جانب سے جو ہے وہ ابھی خطاب کیا, اور 22 منٹ کی یہ ان کی جو ہے وہ ایک سپیچ رہی. انہوں نے ایڈریس کیا نیشن کو, ایڈریس ٹو نیشن, اور اس میں انہوں نے یہ ساری چیزیں کلیئر کی ہیں. فی الحال کے طور کے اوپر معمول کے مطابق جو عام شہریوں کی زندگی ہے وہ واپس ٹریک پہ لوٹ رہی ہے, اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے, حالات بہتر ہو رہے ہیں. جو گزشتہ رات ہے اس میں بھی جو ہے وہ سیز فائر کا وائلیشن نہیں ہوا ہے, مکمل طور پہ شانتی رہی ہے. عام شہریوں کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا نہیں اٹھانا پڑا ہے. آج دن بھی بہتر رہا ہے, ابھی بھی جو سچویشن وہ نارمل ہے, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آگے ایسے ہی امن رہے, اور اسکول, کالجز, یونیورسٹیز اوپن ہوں, بچے واپس جائیں, اپنے امتحانات دینا شروع کریں, اور مکمل طور پہ اپنی زندگی کو اپنے مقام منزل تک پہنچانے کے لیے ایک بہترین اپنا رول بھی پلے کریں. فی الحال کے طور کے اوپر ایک چھوٹی سی جانکاری آپ تک پہنچانا انتہائی بہت ضروری تھا, جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے. اس کے اوپر آپ اپنی رائے ضرور دیں, جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے, جو آپ کو صحیح لگتا ہے وہ آپ دے سکتے ہیں. فی الحال عامر سہیل کے ساتھ ڈیلی تسکین کے اوپر خاص رپورٹ.